نزدیک کر لو ذرا، نزدیک 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 رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی اذن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما وقال ایضا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قمری مہینوں کے لحاظ سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی ایک تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی آپ پیدا ہوئے ربیع الاول کی 9 تاریخ میں، اور ربیع الاول ہی کی 12 تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ بر صغیر میں خاص طور سے 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے لحاظ سے منائی جاتی ہے، جانی جاتی ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کسی خاص مہینے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص سال کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ جلسے ہوتے، بیانات ہوتے ہیں، بلکہ اب بیانات اور جلسے بہت کم ہو گئے، بلکہ جلوس اب زیادہ نکلنے لگے ہیں۔ نعرے بازی اور بینر اور فرارے اب یہ زیادہ ایک طرح سے عام ہو چکے ہیں میلاد النبی کے نام پر۔ تو یہ چیزیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام سے ایک طرح سے دور کرنے والی ہیں۔ یہ میلاد النبی کا اور اس کی مناسبت سے جو مسلمانوں نے جو چیزیں ایجاد کر لی، تو ان چیزوں کا اسلام سے اور سیرت النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ رسومات ہے، بلکہ یہ رسومات کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام دب کر رہ گیا، چھپ کر رہ گیا۔ اور جس طرح سے ہندو غیر مسلم قومیں اپنے لیڈروں کی تاریخیں مناتی ہیں، ان کی جینتی کی تاریخ، ان کی پنیتی کی تاریخ، تو ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک طرح سے غیر قوموں میں گیا ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ ہمہ وقتی ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہیں، اور دین کے ہر گھنٹے سے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔
اور یہ 5 وقت کی اذانیں بھی اور یہ 5 وقت کی نمازیں بھی جہاں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے تو وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیغام سے بھی جوڑتی ہے۔ اذان میں ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو 5 اذانیں اور ایک اذان میں 2 مرتبہ ہیں، اور پھر نماز میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جس دین نے، جس اللہ نے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو دن میں سے 5 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، دعوت سے، آپ کے پیغام سے، آپ کی سیرت سے جوڑا، تو الگ سے کسی پروگرام کے رکھنے کی پیدائش کے دن کے حوالے سے اور وفات کے دن کے حوالے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ربیع الاول کی مناسبت سے، 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو چیزیں گھڑ لی گئی ہے، ایجاد کر لی گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لیے ایجاد کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا پیغام مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں سے اوجھل ہو جائے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ ہم نے یہ پیدائش کا دن منا لیا اور بس اللہ کے رسول کو ماننے کا ادا ہو گیا۔ اور عام طور سے مسلمان یہی سمجھتے ہیں، عام مسلمان، کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو فرارے لگا دیے، جلوس میں ہم شریک ہو گئے، نعرے لگا دیے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اب سال بھر کے ماننے کا ادا ہو گیا۔ تو یہ شاید اطمینانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے چیزیں گھڑی گئی۔ تو چونکہ آج کی ہفتے واری اجتماع میں وقت بہت کم ہے، تو اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 4 اہم کام ہیں، جو قرآن مجید میں 4 مقامات پر بیان ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان 4 کاموں کی روشنی میں گزری ہے، 4 کاموں کے کرتے ہوئے گزری ہے۔ اور یہ 4 کام وہ ہیں کہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی، تو وہ دعائیں سورہ بقرہ میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ایک دعا ہے، اور اس دعا میں جس امت اور جس نبی کے بعثت کا تذکرہ ہے، اس سے مراد امت مسلمہ ہے جس کا ہم حصہ ہے، اور اس نبی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ربنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار مسلم بنا دے، یعنی اشارہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد کی یہ دعا ہے کہ جب یہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر اٹھا رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے اس کام کو تو قبول فرما، جو تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر جو دعا کی تھی کہ تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں، یعنی ہماری ذریت میں، یعنی ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ کو برپا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں یہود و نصارہ بھی آتے ہیں۔ یہود و نصارہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی سے ان کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ فرما بردار ہے، کچھ نافرمان ہیں۔ تو یہ
امت مسلم مطلب امت مسلمہ، ہم سے پہلے کی امت مسلمہ وہ بنی اسرائیل تھی۔ وہ ارینا منا سکھنا، اور ہم کو تو سکھا عبادت کے ارکان اور آداب، تیری بندگی ہم کیسے کرے۔ وتب علینا، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کے دو سلسلے، ایک تو یہود اور دوسرے نصارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عام طور سے یہود کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف دعوے دار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی تھی، جس کا تذکرہ 90 پارے میں ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری رحمت وسیع ہے، لیکن میں میری رحمت کو خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ نبی امی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے توریت میں اور انجیل میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں وہ توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہود و نصارہ نے اس میں تحریف کر ڈالی ہوگی، لیکن واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے توریت میں اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ تب گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تعلق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعوت اور دعا سے جڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور دعوت سے بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعا سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تعلق اور رشتہ جڑ گیا، جس کو ہم ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے آج سے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ جس نبی کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ جب وہ نبی آ جائے تو اس کی اتباع اور پیروی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن صرف پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، نبی کے جو کام ہیں وہ کاموں سے اگر ہمارا تعلق اور رشتہ اگر ہے جڑا ہوا، تو پھر ہم اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں ہم ایک طرح سے پسندیدہ محبوب ہے۔ اور اگر ہمارا ان 4 کاموں سے تعلق اور رشتہ نہیں ہے تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مبغوض ہے۔ مبغوض کہتے جن پر اللہ کا غصہ ہے، اور اللہ کے رسول کی نظر میں بھی مبغوض ہم ٹھہریں گے۔ تو جو 4 کاموں کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اور مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 4 کام بیان کیے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اے ہمارے رب ان میں تو ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تیری آیات کو ان کو پڑھ کر سنائے، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہی 4 کام پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی سورہ بقرہ میں ایک مقام پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 4 کام بیان کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کا سب سے پہلا کام اللہ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو ہمارا بھی سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟
اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن ہم لوگوں کے سامنے اللہ کے آیات اور باتوں کو کب پیش کریں گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پیش کیا؟ جب اللہ نے ان پر پیش کیا، جب اللہ نے ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے تلاوت پیش کی نا۔ تو ایک طرح سے اس میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داری کیا تھی قرآن مجید کے متعلق؟ عام طور سے اس بات کو بھلا دیا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اگر سوال کیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا، کیا جواب ہے؟ کوئی جیسا عام طور سے بے شعوری میں جو جواب دیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ یہ آپ کے کاموں میں سے تو کام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام، اور اس پہلے کام میں کسی جماعت کا، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اس پہلے کام کی طرف توجہ نہیں۔ پہلا کام تھا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا سمجھنا۔ متفق علیہ ہے نا یہ جواب؟ اس سے پہلے آپ کا کوئی کام نہیں تھا نا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام جو اللہ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، آپ اس کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور دوسرا کام تھا اس پر عمل کرنا، اور تیسرا کام تھا لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا، اس کی دعوت دینا، اور پھر چوتھا کام تھا جب آپ کے پاس سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہو گئی تو آپ نے پھر قرآن کا نظام بھی قائم کیا، یعنی حکومت بھی آپ نے قائم کی۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات قرآن مجید کے سننے سمجھنے سے ہوئی، شروعات اقرا بسم ربک الذی سے ہوئی۔ تو ہماری بھی آج عمل اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم نے پہلے کام کو بھی اپنا پہلا کام نہیں بنایا۔ قرآن مجید کو سننا سمجھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام تھا، تو ہم نے ابھی اس کو پہلا کام نہیں بنایا اپنا، اس لیے دوسرا کام عمل کرنا مشکل ہو گیا، اور پھر تیسرا کام اور بھی مشکل ہو گیا، اور چوتھا کام تو ناممکن کے طرح ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام تھے، پہلا کام لوگوں کے سامنے اللہ کی آیت کو پیش کرنا، لیکن اس وقت آپ پیش کر سکے جبکہ آپ پر قرآن مجید پہلے پیش ہوا، آپ کے ذہن اور دماغ پر، آپ کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو اپنے آپ پر پیش کریں، جیسا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر قرآن مجید کو پیش کیا، آپ کو سنایا، سمجھایا۔ اور علامہ اقبال نے اسی کی وضاحت کی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشائے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی اے مسلمان، اے امت مسلمہ، جب تک کہ تو اپنے آپ پر قرآن مجید کو نازل نہیں کرتی، تو یہ صرف امام راضی کی اور صاحب کشاف کی تفسیر تمہارے یہ گرا نہیں کھول سکتی، گاٹ نہیں کھول سکتی کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام راضی اور صاحب کشاف پر بھی کائنات کی حقیقت اور گرا اگر کھلی، کائنات کا راز ان کو اگر معلوم ہوا، تو انہوں نے اپنے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا تھا، اپنے ضمیر پر، ضمیر کہتے دل کو، اپنے دل پر انہوں نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ تو یتلو علیہم آیاتی کو یعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو اس کی اور کتاب کی تعلیم دینا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جو ترجمے سے واضح نہیں ہوتی، تو اس کی تفسیر کر کے بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احادیث کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کی، جو باتیں جو جن آیتوں کا مفہوم مطلب واضح نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث کا سہارا بھی لیں، احادیث سے مدد لیں۔ احادیث کی مدد کے بغیر قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی کی طرف اشارہ یعلم الکتاب، و کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی، حکمت کہتے ہیں فہم اور بصیرت کو، غور و فکر کو۔ ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں بصیرت
کہ آئندہ آنے والے جو مسائل ہے ان مسائل کا حل قرآن مجید کی روشنی میں نکالنا، اسی کا نام ہے حکمت۔ لیکن آج لوگوں نے الگ الگ چیزوں کا نام حکمت رکھ لیا، حق کو چھپانے کا نام حکمت رکھ لیا، ناراضی سے بچنے کا نام حکمت رکھ لیا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، حکمت کا تقاضا رہے کہ ہم خاموش رہے۔ حکمت یہ ناراضی سے بچنے کا نام نہیں ہے، دین ایمان کی خاطر ناراضی مول لینے کا نام ہے حکمت۔ مشکلات اور پریشانی سے بچنے کا نام حکمت نہیں ہے، دین اور ایمان کی خاطر جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو برداشت کرنے کا نام ہے حکمت۔ اور جس کو یہ چیز ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، تو خیر کثیر اس کو مل گیا۔ تو حکمت کی تعلیم بھی وہ دیتے تھے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ ذہنوں اور دماغوں میں جو غلط عقائد اور غلط خیالات تھے، شرک کے عقائد، حسد اور جلن، بیجا دشمنی، تو یہ ذہن اور دماغوں سے نکالنا تزکیہ۔ تزکیہ کا لفظ بہت وسیع ہے، یہ انسان کے دل کا تزکیہ، دلوں کی پاکی صفائی بھی ہو، اس کے عمل کی پاکی صفائی بھی ہو، اور پھر تزکیہ کا جو تعلق ہے وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے کہ ہماری تجارت بھی پاک ہو، ہماری سیاست بھی پاک ہو، ازدواجی زندگی بھی پاک ہو، ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق اور تعلق بھی پاک اور صاف رہے، یعنی یہاں پر کوئی گندگی نہ آئے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا زندگی کے تمام شعبوں میں، اس کو کہتے تزکیہ نفس۔ تو شروعات اس کی دل کی پاکی صفائی سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اختتام دنیا کے تمام معاملات سے متعلق کہ تمام معاملات میں تزکیہ و پاکی صفائی کا عمل ہو۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہیں، لیکن اس میں اہم جو بات ہے، یہ چار کاموں کے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یہ چار کاموں سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایک انسان کا اگر یہ چار کاموں سے تعلق اور رشتہ نہیں جڑا، ہمارا رشتہ اور تعلق نہیں جڑا، تو اللہ کی طرف سے پھر ہمارے لیے بھی گمراہی کا فتویٰ رہے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی گئی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور پھر یہ کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں جو کام ہے اس آیت کے بعد ہے کہ جو لوگ آپ سے نہیں ملے ان کے بھی یہی کام ہے، وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ جو آپ سے نہیں ملے، جن میں ہم بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی نا، لیکن ہمارے بھی ہمارے چار کام ہیں، اور جب تک یہ زندگی میں نہیں آتے تب تک ہم اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو چار کام قرآن مجید میں بیان کیے گئے، تلاوت کتاب، تلاوت قرآن، اس میں تلاوت میں سمجھنے کا مفہوم بھی ہے، اللہ کے رسول سمجھ کر سنتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے، اور ہمارا پڑھنا اور ہمارا سننا اسی وقت اتباع رسول کی تعریف میں آئے گا جب کہ ہم بھی سمجھ کر پڑھیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ صحابہ کرام جو تلاوت کرتے تھے تو سمجھ کر تلاوت کرتے تھے نا، کسی ایک صحابی سے متعلق بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک آیت بھی بغیر سمجھ بوجھے پڑھی ہو۔ ان کی زبان عربی تھی، اس لیے الگ سے ان کو نہیں کچھ کرنا پڑتا تھا، لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے، تب ہم کو عربی سیکھنی بھی پڑے گی، یا پھر سیکھنے کے لیے وقت نہیں تو جو ترجمے کیے گئے وہ ترجموں کو ہم کو پڑھنا پڑے گا، تب تلاوت کرنے کا حکم ادا ہو سکتا ہے اور تلاوت کی ہم کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار کاموں سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔